www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالی جو انسان کا خالق اور مالک ہے، اس کی طبیعت کا بھی خالق ہے، اس کے جذبات کا بھی خالق ہے، اور اس کے ساتھ کس حالت میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کا بھی وہی خالق اور وہی مالک ہے. انسان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایات دی ہیں، انہی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے، اس کے علاوہ خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہ کن حالتوں میں اچھا ہے، کن حالتوں میں تندرست ہے یہ، اور کن حالتوں میں یہ بیمار ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سکھایا. کون سی جسمانی بیماریاں ہیں اس کی، کون سی روحانی بیماریاں ہیں، اور کون سی نفسانی بیماریاں ہیں یا نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ بھی اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا بہتر علاج بتایا ہے. تو جو اچھائیوں کا مالک ہوتا ہے، ان خوبیوں اور تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور جو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اپنے اختیار سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے بے اختیار بیماری میں مبتلا ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ تو بلکہ اجر ثواب ملتا ہے. نزلہ زکام ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، اور ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں، یہ انسان کے اختیار کی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس پر مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن جو اس کے اندر نفسانی بیماریاں اور نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بعض کا علاج یہیں پر کیا جاتا ہے اور بعض کا علاج ہوتا ہی نہیں، آخرت میں اللہ کی طرف سے علاج ہوتا ہے. یہاں علاج ہی نہیں اس کا، وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے. جتنے دن میں اس کو وہ بیماریاں، خرابیاں جو اس کی روح سے لگیں دور ہو جائیں، اتنے دن کے بعد جہنم سے نکال لیا جاتا ہے. پھر اسے نہر حیات میں ڈالا، ڈبکی دی جاتی ہے، وہاں سارا گندگی دور، صاف ستھرا چمکدار انسان موتی کی طرح نکل کر آتا ہے. پھر اسے کہتے ہیں جنت میں ڈال دو. تو وہ بیماریاں جو یہاں درست نہیں ہو سکتی تھیں، وہ وہاں پر اگر بیماریاں تھیں تو وہاں ٹھیک کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کی سزا موت دے دی، اس کو موت دے دو. اس کو جب موت کی سزا ہو گئی تو بھی وہ بیماری ختم ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی. اب وہ جانے، اللہ جانے آخرت میں معاملہ چلا گیا. بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کی سزا موت نہیں ہے. کوڑے مارے جائیں گے، سوٹیاں ماری جائیں گی. کوڑے کا مطلب سوٹی ہے. ہاتھ کاٹا جائے گا.
کسی کو زخم لگایا ہے، اس کے بدلے میں اس کو زخم لگے گا. اگر لگانا ویسا ہی برابری کا زخم لگانا ممکن ہے تو وہ لگایا جائے گا. یہ علاج ہو رہے ہیں ان بیماریوں کے. یہ بیماری تھی، اس نے بیماری تھی جو اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا. اب یہ کہتے ہیں جناب چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پہلے غربت ختم کریں. یہ غربت ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے انسان، اس کو چوری غربت میں چوری کی، اب آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو اور جاتی ہے اس کے ساتھ. یہ ایک جاہلانہ اعتراض ہے، یہ ایک شیطانی اعتراض ہے جو مسلمان نہیں کر سکتا، کافر کرتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو برا سمجھتا ہے. نبیوں کو بھی شیطان کا نمائندہ اور ترجمان ہے وہ انہیں سجھاتا ہے ایسی چیزیں، وہ کرتے ہیں شرارت. حالانکہ اس وقت تو اس کا جواب ہے ہی ہے. آج کے دور میں عام آدمی غور کر لے ذرا سا تو ان کی یہ بات غلط لگے گی. اس وقت دنیا میں جو غریب ممالک ہیں ان میں سب سے غریب ملک جو بہت عرصے سے چل رہا ہے وہ افغانستان ہے. رہنے کا مکان ان کے پاس نہیں، پہننے کے لیے سالم جوتا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا جوتا ہوتا ہے. کپڑے اگر کہیں سے ادھڑ گیا پھٹ گیا تو اسے مشین نہیں ہے ان کے پاس کہ اس سے سی لیں، سوئی سے دھاگے سے الٹا سیدھا ٹانکا لگا کے اسے جوڑ لیتے ہیں بیچارے. روٹی ہے تو سالن نہیں، اور چٹنی ہے تو روٹی نہیں. رہنے کو گھر نہیں، چھپڑ جھونپڑیاں خود بنا رکھی، بلڈنگیں مکان ٹوٹ گئے، پوری دنیا نے مل کر انہیں تباہ کیا. غربت کی آخری لکیر سے بھی بہت نیچے انہیں پھینک دیا. تو ہر افغانی چور ہونا چاہیے اس حساب سے، لیکن چوروں کا سب سے کم تناسب اگر دنیا میں کہیں ہوگا تو افغانستان میں ہوگا. ان کے فلسفے کے اعتبار سے ہر افغانی کو چور ہونا چاہیے اور اس کو چوری کرنا جائز ہونا چاہیے اور اسے سزا دینا ظلم ہونا چاہیے. انہی کی بات لے کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اس بنیاد پر اگر افغانی واشنگٹن پر حملہ کر دیں اور انگلینڈ کے خزانے پر حملہ کریں اور اسے لوٹ لیں تو انہی کے قول اور فلسفے کے مطابق یہ افغانوں کا حق ہے، کیونکہ غربت، اور غربت بھی تم نے مسلط کی. اور جب غریب ہے تو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ چوری کر سکتا ہے، تو چوری اگر چور کرے اور اس کی کرے جس نے اس پر ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ تو صحیح بات ہے. اگر اس نے ڈاکہ ڈالا، چوری اس کی کرے تو بھی غلط کہیں گے، لیکن جس نے ڈاکہ ڈالا اگر اس سے ہی لے لے تو پھر تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. خیر یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات میں نے کر دی، جو وہ کرتے ہیں بات، تاکہ اس کا بودھا پن اچھی طرح واضح ہو جائے آپ کو. تو چوری کی جو بیماری ہے اس کا سبب غربت نہیں ہے، یہ اصل میں باطنی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے. انگلینڈ کے اسٹوروں میں اگر آپ شماریات کریں مغرب کے، انگلینڈ چھوڑ دیں، ہالینڈ میں چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، برطانیہ، آسٹریلیا، وہاں کے اسٹوروں پر چوریاں یہاں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور مالدار چوریاں کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ گھر میں سب کچھ ہے، پھر یہ کیا چوری کر رہا ہے؟ یہ ایک باطنی بیماری ہے. چوری کی وجہ نہیں ہے، غربت بھی نہیں ہے، سیر ہے، مالدار ہے، چرا لی.
گھر میں جائیں گی کسی کے یا مرد جائے گا، اس کے غسل خانے میں جا کے جو چیز پسند آئی وہ چرا لے گا، پتلون کی جیب میں ڈال لے گا. عورت کو لپسٹک پسند آئے گی وہ اپنے پرس میں ڈال لے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا غسل خانے میں سے لپسٹک غائب ہو گئی. کہاں پتہ چلتا ہے؟ وہ تو جب ضرورت پڑتی ہے گھر والوں کو 1 ہفتے بعد دو تو کہیں گے وہ نہیں مل رہی، کہاں گئی. تو ان کو چور کا بھی تصور نہیں آتا کہ فلاں کون لے، پتہ نہیں کون لے گی. اپنے ہی بچوں پہ بعض دفعہ غصہ آتا ہے کہ انہوں نے نہ کہیں پھینک دی ہو. تو معلوم ہوا کہ چوری کی سبب غربت اگر ہے بھی تو بہت نچلے درجے کا ایک سبب ہے، لیکن اصل بیماری قلب کی ہے. جیسے دل کی بیماریوں میں حسد، لالچ، طمع، جاہ پرستی، تکبر، یہ باطنی بیماری ہے. یہ ہاتھ کی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ باطنی بیماری ہے. اس باطنی بیماری کا صحیح علاج کیا ہے یہ وہ بتائے گا جس نے اسے پیدا کیا، اللہ تعالی. چنانچہ کہا گیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس ہاتھ کاٹنے کا اثر اس پر بھی پڑے گا اور معاشرے کے اندر جو بیماری ہے جن کے دلوں میں یہ چیز ہے ان پر بھی پڑے گا. چنانچہ یہ بھی رک جائے گا اور جو دیکھیں گے جس ملک میں یہ ہوگا وہ بھی توبہ کر لیں گے کہ چوری نہیں کرنی. تو بیماری کا علاج ہو رہا ہے. حالانکہ وہ غریب ہے یا مالدار، دونوں ڈر جائیں گے چوری کرنے سے. تو چوری کی لت اور بیماری یہ غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مالدار ملکوں میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں اور وہ غریب ملک جو نبیوں کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں وہاں چوری بہت کم ہے. تو امریکہ میں اسٹوروں پر چوریاں، گھروں میں چوریاں، مالدار لوگ چرا رہے ہیں، مالدار عورتیں مالدار وہ چرا رہی ہیں. ہمارے ملک کا ایک لیڈر ہے جو مر چکا ہے، اس کی بوڑھی بیوی زندہ ہے، نام لینا اس وقت مناسب نہیں لگ رہا، اس وقت بہت چرچا ہوا تھا، اخبارات میں آیا تھا. لینڈ لارڈ ہے، زمین و جائیداد والا ہے، دنیا سے جا چکا ہے. اس کی بیگم صاحبہ زندہ ہے. انگلینڈ کے اسٹور سے انڈر ویئر چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی. مالدار ہے، خریداری کے لیے گئی تھی، وہاں خریداری بھی کی، چوری بھی کی. وہ خریداری کرنے سے دل نہیں بھرا، وہ بیماری تھی، وہ جو نشہ تھا، ایک مزہ، وہ چوری سے پورا ہو رہا تھا. تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہاتھ کٹے گا. یہ جو ہمارے یہاں میرا جسم میری مرضی، یہ نفسیاتی، یہ جنسی بیمار لوگ ہیں، جنسی بیمار. ان کا علاج چمکارنا نہیں ہے کہ انہیں پیار سے سمجھاؤ. یہ کمینے لوگ ہیں، یہ یورپ کا گند اور غلاظت ہے جو انہوں نے ہمارے یہاں پھینکی ہے. تھوڑی سی یہ نفسیاتی مریض ہیں. ان نفسیاتی مریضوں کے اتنے واقعات اور وہاں سینٹر بنے ہوئے ہیں. وقت پورا ہو چکا تو میں اب اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ وہ گند یہاں انہوں نے پھینکا ہے. تو گند کا تو علاج اٹھا کر پھینکنا ہوتا ہے باہر. آپ کے گھر میں اگر کوڑا کوئی پھینک دے تو کیا کریں گے؟ اسے سنبھال کے رکھیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں عورت کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، کچھ کہنے نہیں چاہیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عورت کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کسی حال میں بھی، یہ انتہائی بد کردار لوگ ہیں. اپنی بیویوں سے اور اپنی گھر کی عورتوں سے انتہائی گندا سلوک ہے ان لوگوں کا. یہ جھوٹے ہیں، یہ ظاہری لبادہ ہے ان کا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ مذہبی اور علماء اور دیندار، جتنا مذہبی دیندار ہوگا اس کا اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہوگا. عورتوں کو مارنا، دھاڑنا، یہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ناپسند کیا، مردانگی کے خلاف قرار دیا. مردانگی نہیں ہے عورت کو مارے.
بیوی کو مارے یا کسی کو. یہ کیسا مرد ہے؟ زیادہ بہادری ہے گلی سے باہر آ کر اپنے جیسے کسی مرد سے لڑے. عورت کو تھپڑ مارو جو کمزور ہے بیچاری. اسلام اسے پسند نہیں کرتا. لن یضرب خیارکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز تمہارے شریف مرد عورتوں کو نہیں ماریں گے. سچ نرمی سے بات کرو، سمجھاؤ. تفصیلات ہیں فقہ کی کتابوں میں بہت ساری جو بیان نہیں ہم کر سکتے. اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور مارنا پڑے تو اس کا طریقہ بتایا. وحشی درندوں کی طرح مت مارو، اس طرح سے مار لو اگر مارنے کی ضرورت ہو، وہ بھی بہت بری حرکت ہو جائے تو. یہ نہیں کہ نمک کم ہو گیا اور مرچ تیز ہو گئی اور کھانے میں دیر ہو گئی تو اب آپ وہاں میدان جنگ گرم کر دیں اور بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیں. پلیٹ پھینک رہے ہیں، ہنڈیا الٹا رہے ہیں جیسے مرد مومن میدان جہاد میں اتر آئے. یہ بزدلی ہے، یہ اسلام پسند نہیں کرتا اس کو. اسلام ایسی چیزوں سے بیزار ہے. اسلام بہت بااخلاق مذہب ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. لیکن بے غیرت اور گندی اور غلاظت وہ باہر پھینکی جاتی ہے. غلاظت اندر نہیں رکھی جا سکتی، اس کی جگہ گٹر. یہ گٹر آیا ہے، گٹر میں پھینکنے والا مادہ ہمارے ملک میں آیا. اس کے ساتھ نرمی اور اسے اندر سنبھال کے رکھنا. یہ بھنگی تو کر سکتا ہے کہ اس کے گھر میں پورا پڑا رہے، عادی ہے بدبو کا بھی غلاظت کا بھی. تو تم بھنگی جو لوگ ہو، بھنگی چمار، یہ ان کی باتیں ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک مت کرو، ان کے ساتھ وہ سلوک مت کرو. تو بھائی تم مت کرو. ہم تو بھنگی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہم تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. ہم صفائی پسند لوگ ہیں، نفاست پسند ہیں، نبیوں کے غلام ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں گے اور گندگی سے دور رہیں گے. اور صفائی اور پاکی ہمارا زیور ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے ہمیں اچھی چیزیں بھی بتائیں اور خرابیوں کا علاج بھی بتایا، اور اسی میں ہماری سب کی خیر ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے. دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302